अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, समझ लो कि उस बंदे के हाथ में अलादीन का चिराग आ जाता है। अगर कोई मिस्कीन फकीर मोहताज जिस घर में एक वक्त का खाना है लेकिन दूसरे वक्त का खाना मौजूद नहीं है, जिसके घर से तंगदस्ती खत्म नहीं होती, जिस घर से गुर्बत नहीं जाती और गरीबी और मुफलिसी जिसका मुकद्दर बन चुकी है, अगर वो फकीर, वो मोहताज, वो मुफलिस भी ये अमल कर लेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उसको भी गनी कर देता है, उसको भी रातों रात मालदार बना देता है। इतना कीमती अमल और ऐसी सूरत का जिसको हम में से अक्सर अफराद तकरीबन रोज पढ़ते हैं, ये बहुत ही कीमती सूरत है। और इस सूरत का कितना कीमती वजीफा मैं आज आपको बता रही हूँ। जो शख्स चाहता है कि वो जिस चीज में भी हाथ डाले वही चीज सोना बन जाए, जिस मकसद के लिए जाए या जिस काम के लिए भी जाएगा तो इंशाअल्लाह उसको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। और जहाँ और जिस भी कारोबार के लिए जाएगा उसको कभी भी उसमें नुकसान नहीं पहुँचेगा। और जिस शख्स की खास कर आदत है कि वो ज़िला कचहरी और दीगर इस तरह के मामलात में थानों कचहरी और अदालतों वगैरह में चक्कर लगाता रहता है, या उसके इस तरह के मामलात हैं कि उन जगहों के चक्कर लगते रहते हैं, उस शख्स के लिए इस अमल को करना निहायत ही ज़रूरी है। या वो शख्स करे कि जिसका कारोबार ठप हो चुका है, बंद हो चुका है और उस शख्स को कोई रास्ता नज़र नहीं आता, और वो शख्स जो बहुत ज़्यादा मकरूज है, कर्जा उतरने का कोई दूर दूर तक इम्कान नजर नहीं आता, उस शख्स को चाहिए कि ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। इंशाअल्लाह आज आपको एक ऐसा वजीफा बताने जा रही हूँ, आज एक ऐसी चीज बताने जा रही हूँ जिसके बाद आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपका मुकद्दर संवर जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये सूरत कुरान मजीद की आखिरी सूरतों में से है और इसके बेशुमार फजाइल हैं, बेशुमार। मैं आपको अगर बताने लग जाऊँ तो वक्त बहुत चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि एक रिवायत का मफहूम है कि एक मर्तबा फरिश्ता आसमान से नाजिल होकर बारगाह नबुवत में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। अब फरिश्ता अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक दे रहा है और जिसके नाजिल होने पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुतमईन हुए थे, तो अंदाजा लगाइए कितनी बाबरकत ये सूरत होगी, जिसके बारे में आप आगे सुनिएगा और इस अमल को अच्छे से समझिएगा तवज्जो के साथ। जो बंदा इस अमल को समझकर आज कर लेगा उसकी जिंदगी के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। बीमारियों के लिए करेंगे तो उसको शिफा मिल जाएगी। अगर कोई बेरोजगार इस अमल को करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे रोजगार मिल जाएगा। अगर कोई तंगदस्त करेगा तो गनी हो जाएगा, मालदार हो जाएगा, और इतना मालदार होगा कि उसके मोहल्ले में, उसके इलाके में जितना कोई शख्स गनी और मालदार नहीं होगा। इस कदर ये कीमती अमल आपको दे रही हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हुजूर को मुबारक दी, आपने फरमाया कि ये किस बात की मुबारक है? फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको दो नूर ऐसे अता फरमाए हैं कि जो इससे पहले किसी और नबी को नहीं मिले। आपको दो नूर अल्लाह ताला ने ऐसे अता कर दिए हैं कि उसके पहले 1,24,000 जितने भी अंबिया आए हैं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आप तक, उससे पहले जितने भी नबी रसूल आए हैं, किसी को अल्लाह ताला ने ये दो नूर नहीं दिए, और ये अल्लाह ताला ने खास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए हैं। और वो नूर सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयत हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह बकरा की दो आखिरी आयतें रात में पढ़ ली वो उसे हर आफत से बचाने के लिए काफी हो जाएंगी। किताब कुरान के फ़ज़ाइल का बयान तफसीर में ये बात मौजूद है, ये समझिएगा, ईमान ताज़ा होगा और इसके बाद आप मजबूर हो जाएंगे इस अमल को करने के लिए। तफसीर में ये बात मौजूद है कि अल्लाह ताला ने आसमान से मुख्तलिफ बीमारियों पर आसमानी किताबें और सहीफ़े उतारे हैं, मगर उन तमाम के अलूम तीन में रखे हैं, यानी तौरात, इंजील,
زبور میں ان 3 کے علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیے ہیں۔ جتنا علم ان 3 کتابوں میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارا علم قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ پھر قرآن پاک کا اصول مفصل اور قرآن پاک کا جو جتنا بھی ہے، قرآن پاک کے جتنے بھی اس کے اندر فضیلتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، نیز یہ سورت بالکل رحمت کی سورت ہے۔ اس سورت کا شان نزول میں یہ وارد ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ اس رات کے ستارے جو اندھیری رات کے ستارے ہوں اور اس رات میں بادل بھی نہ ہوں، جو اس حوض سے پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں ستائے، یعنی وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ اس حوض میں جنت کے 2 پرنالے گرتے ہیں، جو اس حوض کوثر سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض کا عرض اس کے طول جتنا ہے، یعنی جتنا عمان سے لے کر ایلا تک کا درمیانی فاصلہ ہے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خدا بندی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوبصورت دلیل ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا شمار اور تعداد برقرار رکھنا مشکل نہیں۔ اس کے علاوہ بھی سورہ کوثر کے متعدد فوائد اور فضیلتیں ہیں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے۔ سورہ کوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی شخص روزانہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی نقدی بھی نقصان یا چوری وغیرہ سے محفوظ رہتی ہے۔ ان کی سورت کے دوسرے فائدے یہ ہیں کہ یہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں بھی مدد کے لیے یہ سورت سب سے مفید اور کارآمد ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہو تو اس سورہ کی تلاوت کریں، یہ آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گی اور آپ کے دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے کاروبار میں وسعت و برکت فرما دیتا ہے اور اس کے مال کو چوری سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو تو یہ سورت اس کی وہ حاجت پوری کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ مدد کر دے گی۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں نازل ہوتی ہیں کہ کوئی بشر اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، اور اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے رزق میں بے پناہ برکت دیتا ہے اور انسان کی تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اب آپ نے کس طرح یہ عمل پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ سورت جو شخص بھی پڑھ کر جو بھی جائز اور نیک دعا مانگتا ہے، وہ اگر لا علاج مریض کے لیے دعا مانگے جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس عمل کو فجر کے بعد یعنی کہ صبح خالی پیٹ جب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تازہ اور کامل وضو کر لیں۔ تازہ وضو کرنے کے بعد آپ نماز فجر پڑھ لیں، یا اس وظیفے کو آپ نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض بغیر کچھ کھائے پیے ہی آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا، یہی اس کے لیے شرط ہے۔ دوسرا، باوضو آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ اس عمل کو پڑھیں تو اس کے درمیان کسی کے ساتھ کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی، بلکہ خاموشی اور ادب و احترام سے عمل کرنا ہے، اور عمل کے دوران ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور تیسری بات، آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ دیکھیے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ
کے بعد ایک سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو یا وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ان شرائط پر آپ کا عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہاں بھی جائیں، جس چیز میں بھی ہاتھ لگائیں، آپ کو ہر حال میں پیدا ہو زمین پر، اور جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جو شخص یہ سورت پڑھے گا اس کا کوئی کام اس کا رہ نہیں سکتا، کسی کام کے اندر رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ جو چیز وہ اپنی زبان سے مانگتا ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں خربوں بھی مانگے گا تو اس کو ملیں گے، کیونکہ اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، لیکن یہ تعداد 121 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ سب کرنے سے پہلے اپنے قریب ایک پانی کی بوتل رکھ لیں یا پانی کا گلاس رکھ لیں، اس کے اوپر دم کریں، کسی مریض کو پلائیں گے تو شفا ملے گی۔ اور اگر اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے، جہاں دکان ہے آپ کی، جہاں کاروبار نہیں چل رہا، وہاں اگر اس کو چھڑکیں گے تھوڑا تھوڑا پانی، لیکن یہ خیال رکھنا یہ پانی زمین پر نہ گرے ورنہ گناہ ہوگا۔ انشاءاللہ ساری بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی، کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ اگر کوئی بھی ایسا آپ کا دکان کاروبار نہیں ہے، پھر وہ پانی آپ خود پی لیں اور یہ عمل چند دن کر لیں، 1 ہفتہ کر لیں۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے، جو زبان سے کہیں گے، ایسے کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ لگ جائے گا، ہر بات آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے۔ اللہ حافظ۔